شوہر کو چاہیے کہ وہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے 5 چیزیں اپنی زندگی میں داخل کرے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا داخل ہو۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر دوستوں میں، محفل میں، دکانوں پہ، کاروبار میں سارا دن لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں، لیکن جب وہ گھر کا دروازہ عبور کرتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں حاکم ہوں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عورت آپ کے ماتحت ہے، بچے آپ کے ماتحت ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جو آپ کے ماتحت ہے آپ اس کے حقوق کی پامال کر دیں۔ اگر یہ آپ کے ماتحت ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے ماتحت ہیں نا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن عرش کے رب نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ یہ بندہ نافرمان ہو گیا، اس کے گھر میں روشنی نہیں دینی۔ اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ یہاں کرنیں نہیں بکھیرنی۔ اس رب نے کبھی ہواؤں کا رخ نہیں موڑا کہ اس گھر کی طرف ہواؤں کو نہیں جانے دینا کیونکہ یہ میرے نافرمان ہیں۔ تو صاحب جو تیرے ماتحت ہیں پھر تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اس رشتے کو قائم کر۔ وہ کسی شخص نے کہا نا کہ جب میں کام سے دیر کے بعد چھٹی پہ جاتا ہوں کبھی گھر، تو گھر میں داخل ہوتے ہی سارے گھر والے سہم جاتے ہیں، بیوی بھی ڈر جاتی ہے، بچے بھی ڈر جاتے۔ تو اس کے دوست نے اسے کہا کہ صاحب آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو درندے بن جاتے ہیں۔ ڈر اور خوف تو انسان کو درندوں سے لگتا ہے۔ آپ تو ایک شوہر ہو، مزہ تو یہ تھا کہ آپ میں اتنی محبت ہوتی کہ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کرتی۔ تو کیسا شوہر ہے کہ تیری بیوی تجھ سے سہم جاتی ہے؟ تو زندگی اتنی تلخ اور اتنی سخت نہیں گزارنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد دنیا کے دکھ، درد اور پریشانیاں باہر چھوڑ کے جائے، ان کو ساتھ گھر میں داخل نہ کرے۔ آپ صبح کام پہ گئے، کاروبار میں الجھے رہے سارا دن، لوگوں کے ساتھ معاملات میں الجھن آ گئی، تو جب آپ گھر میں جانے لگیں تو آپ کی روٹین یہ ہو کہ باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے چلی جائیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک پلمبر کے پاس گیا اور اس سے میں نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی ٹوٹی وغیرہ خراب ہے تو آپ ذرا آ جائیں۔ تو جب میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تو اس نے اپنے دکڑے شروع کر دیے، تو کہتا میں پریشان ہو گیا اس کے دکڑے سنتے سنتے۔ خیر اس کو میں گھر لے کے آیا، اس نے جو کام کرنا تھا وہ کیا۔ جب وہ پلٹ کے جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ جدھر آپ نے جانا ہے میں نے بھی وہیں سے گزرنا ہے، تو آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کو گلی میں اتارا تو اس نے مجھے کہا کہ صاحب اگر آپ چاہیں تو آج غریب کے گھر بھی ایک چائے کا کپ پی لیں۔ تو صاحب کہتے ہیں جب میں گاڑی روک کے اس کے ساتھ اترا اور اس نے دروازے پہ دستک دی تو اس کے گھر کے باہر ایک درخت تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس نے غیر احساسی طور پہ کوئی چیز یوں گلے سے اتار کے درخت کی طرف یوں کی جیسے کوئی چیز لٹکائی جاتی، اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اندر داخل ہوا تو ایک چارپائی پڑی تھی، صحن میں اس کے اوپر بیٹھ گئے، چائے بنا کے لائے۔ جب میں پینے کے بعد پلٹنے لگا تو باہر نکلا تو میں نے اسے کہا صاحب یہ جب اندر داخل ہوتے وقت آپ نے گلے سے کچھ اتار کے درخت کے اندر لٹکایا، یہ کیا تھا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری عادت ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ساری پریشانیاں اس درخت کے ساتھ لٹکا کے چلا جاتا۔ تو جب آپ باہر کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں چھوڑ کے گھر میں داخل ہوں گے تو پھر زندگی آسان ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں عورت کی مدد کرے، اس کے ساتھ کوئی مرد کی شان کم نہیں ہو جاتی کہ وہ سمجھے کہ میں مرد ہوں اب میں کام کروں گا۔ تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کام خود نہیں کرتے تھے۔ بتاؤ اس کائنات میں محمد عربی سے بڑھ کے ذات کون سی ذات ہے؟ حضور سے بڑھ کے مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ جاتا تو حضور خود اس کو بیٹھ کے سلائی کر لیتے، کپڑوں میں کہیں پھٹن آ جاتی تو حضور خود پابند لگا لیتے۔ لہذا چھوٹے موٹے کام گھر کے کرنے میں کوئی شرم اور کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور جب عورت اتنے کام کرتی ہے تو اگر مرد اس کے ساتھ ہاتھ بٹا لے گا تو اس سے اس کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چوتھی چیز زندگی کے اندر اس بات کو داخل کریں کہ ناپسندیدہ کاموں کے اوپر صبر کریں۔
वगरना घर का माहौल है, उलझन तो रहती है। लाजमी नहीं कि घर की हर चीज हर काम आपके मिजाज के मुताबिक हो, ऐसा नहीं होगा। आपका मिजाज अलग है, औरत का मिजाज अलग है, घर में बच्चे रहते हैं, दीगर अफराद रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप हर बात के ऊपर उलझन का शिकार होंगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल होगी। लिहाजा आप सब्र करना सीखें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिजाज के मुताबिक नहीं होती। कभी खाना लेट बन के आ रहा है, कभी मिजाज के मुताबिक नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर। आज आपके मिजाज की चीज नहीं बनी, औरत ने अपने मिजाज का खाना बना लिया है, तो आप इसके ऊपर सीख पा ना हो, आप गाली गलौज तक न उतरें, आप बर्तन को फेंकने की कोशिश न करें, बल्कि आप इस बात को सोचने की कोशिश करें कि रोज मेरी मर्जी का बनता है और यह भी इंसान है, अगर आज इसने अपनी मर्जी का बना लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, हमारे अंदर असल माफ करने का मिजाज नहीं है। गलती कोताही हो जाए, घर उजड़ने तक आ जाता है, लेकिन मर्द झुकने की कोशिश नहीं करता। वो इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करता कि औरत भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, कमजोरियां कोताहियां उसके अंदर भी है। साहिब अल्लाह के हबीब तो इरशाद फरमाया, घर का खादिम 100 बार भी गलती करी तो उसको माफ करो। ये खादिम तो नहीं है, ये तो तेरी शरीके हयात है। तो अगर कभी जिंदगी में ऐसा मरहला आ जाए तो वहां माफ करने का मिजाज पैदा करें, दरगुजर करने का मिजाज पैदा करें। पांचवी चीज जिंदगी में यह दाखिल करें कि जल्द राजी होना सीखें। बाज लोग होते हैं बड़े अकड़ मिजाज होते हैं, कई कई दिन उससे अहले खाना, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार माजरत करते हैं, लेकिन वो माजरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ लोगों के मिजाज ऐसे होते हैं, हमने देखा पूरी पूरी बरादरियां पड़ रही, पूरे रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन उसका एक इनकार है, वो कहता है जब ना हो गई तो फिर ना है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए साहिब। हम कितनी गलतियां करते हैं, वो अर्श का रब हो के कभी हमसे ना नहीं करता। आप जब भी उसके हुजूर झुकते हैं, कभी ऐसा हुआ कि उसने तौबा का दरवाजा बंद किया हो? हम तो फिर भी मोहताज हैं, हम एक दूसरे की जरूरत है। आज आप जिसकी माफी कबूल नहीं कर रहे, हो सकता है कि 10 दिन के बाद आप उसके सामने मुजरिम बन के खड़े हो। तो जब अल्लाह माफ करता है तो बंदे को भी चाहिए कि माफ करने की आदत अपने अंदर पैदा करे।